اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. اربعین کے موقع پر ہم اپنے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو پرسہ پیش کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا، شہداء کربلا کا. مولا سے دعا ہے کہ ہمارا پرسہ جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. 20 صفر روز چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام، روز اربعین سے جس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے اس کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے. اربعین کے روز جو اعمال ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا عمل زیارت اربعین کی تلاوت کرنا ہے، اور بعض روایات میں زیارت اربعین کا پڑھنا شیعہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے. جہاں پہ دوسری علامتیں کہ شیعہ کی امام صادق علیہ السلام نے فرمائی ہیں، وہاں پہ ایک نشانی زیارت اربعین کی تلاوت کرنا، روز اربعین، اس زیارت اربعین کا پڑھنا، یہ بھی ایک مؤمن اور شیعہ ہونے کی علامت مولانا نے بیان فرمائی ہے. اس کے علاوہ زیارت اربعین کے علاوہ روز اربعین جو اعمال بجا لائے جائیں وہ ظہر سے پہلے غسل کرنا، اور نماز صبح جب ادا کی جائے تو اس کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کرنا، 70 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت کرنا. اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرنا، یعنی کہ ظہرین کی جب نماز سے فارغ ہوں تو پھر سورہ عصر کی تلاوت کرنا، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کرنا، اور غروب آفتاب کے قریب، غروب آفتاب کے وقت 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا، اور بعد از نماز عشاء سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنا. یہ تمام اعمال ہیں اربعین کے جن کو انجام دینا ہے. اربعین وہ دن ہے کہ جس دن سب سے پہلے حضرت جابر عبداللہ انصاری حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی قبور کی زیارت کرنے کے لیے کربلا تشریف لے کر آئے تھے. تاریخ میں یہ اختلاف ملتا ہے کیا یہ وہ چہلم تھا جو واقع کربلا کے 40 دن کے بعد تھا، یا یہ وہ والا چہلم کہ جو مستورات عصمت و طہارت جب 1 سال کے بعد رہائی پائی اور پھر کربلا میں وارد ہوئے. کربلا میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کی اقتداء میں جب کربلا میں واپس آئے اس وقت کا یہ واقعہ ہے. واقعہ جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جناب جابر جو ہیں وہ نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اپنے ساتھ ایک مددگار لے کر آئے ہیں. جب پوچھا کہ کیا ہم کربلا پہنچ چکے ہیں تو وہ جو صحابی مددگار تھا اس نے کہا پہنچ چکے ہیں. فرات پہ گئے، غسل کیا، اور وہاں سے جب واپس آئے تو کہنے لگے مجھے حضرت امام حسین کی قبر پر لے جاؤ. اب یہاں پہ وہ صحابی عرض کرتا ہے کہ جابر یہاں پہ تو چند قبریں ہیں جن کے اوپر نہ نام لکھا ہے نہ کتبے لگے ہوئے ہیں، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا اور مولا حسین علیہ السلام کی قبر کون سی ہے. تو اس وقت حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے قبور کے درمیان میں کھڑا کر دو. وہ چند قبروں کے درمیان میں جب کھڑا کر دیا گیا تو حضرت جابر چاروں طرف منہ کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. جب یہ صدائیں بلند کی نا جابر نے تو ایک قبر سے آواز آئی کہ تجھ پر بھی میرا سلام ہو میرے چچا، میرے نانا کے صحابی، تجھ پر بھی مجھ حسین کا سلام ہو. جیسے ہی یہ آواز کا آنا تھا جناب جابر کہتے ہیں کہ مجھے فوراً اس قبر پہ لے جاؤ جس سے آواز آئی ہے، یہ میرے آقا اور مولا کی قبر ہے. اور جس طریقے سے قبر پر پہنچے ہیں، اپنے آپ کو قبر پہ گرایا ہے، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک کا پرسہ پیش کیا ہے. جناب علی اکبر کا پرسہ دیا ہے، حضرت قاسم کا پرسہ دیا ہے، شہزادے علی اصغر کا پرسہ دیا ہے، حضرت عباس کا پرسہ دیا ہے. اتنا روئے ہیں
کہ جناب جابر کو غش آ گیا اور عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا حسین نظر آئے ہیں۔ پہلے جابر پہچانتے نہیں کہ اتنا بدن خون سے تر ہے، ہر جسم کے عضو پر تیروں کے نشان ہیں، بھالوں کے نشان ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، تو پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ مولا حسین آپ اتنے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں؟ تو اس وقت مولا حسین فرماتے ہیں جابر میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تو ایک کرم کر مجھ پہ کہ میری قبر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جا۔ جابر عالم خواب میں پوچھتا ہے، اس غشی کی عالم میں پوچھتا ہے کہ مولا مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ کہا خطا تجھ سے کوئی نہیں ہوئی، میری بہن زینب کربلا میں آنے والی ہے، میرا بیٹا سجاد کربلا میں آنے والا ہے، ہمارے خاندان کی مستورات آنے والی ہیں، جابر تو اس قبر کو چھوڑ دے، اس سے پیچھے ہٹ جا۔ جناب جابر کی آنکھ کھلتی ہے، غش سے افاقہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ آئے ہوئے صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے دور لے جاؤ۔ اب وہ پریشان ہو کے صحابی کہتا ہے کہ جابر ہم پھنس چکے ہیں، کہ مجھے لشکر کی آواز آ رہی ہے کہ یزیدی لشکر پہنچنے والا ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جابر کہتا ہے کہ نہیں، یہ یزیدی لشکر نہیں آیا، یہ مستورات عصمت و طہارت آ رہی ہیں جو مولا حسین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے، مجھے فوراً ایک طرف سائیڈ پہ لے جاؤ۔ جناب جابر ایک طرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان قبور سے دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جس وقت یہ قافلہ چلتا ہے، جب رہائی ملی 8 دن شام کے اندر ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کی اور یزید سے کہا کہ ہم یہاں پہ 8 دن رکیں گے، پھر یہاں سے روانہ ہوں گے کہ شام کی ایک ایک مستور تک خبر پہنچ جائے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ جو تبلیغ کا حق بنتا تھا، جو عزاداری کا حق بنتا تھا، 8 دن شام میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رہ کر وہ انجام دیا۔ 8 دن کے بعد جب قافلہ چلا ہے اور وہ رستہ آیا، وہ چوک آیا کہ ایک رستہ کربلا کی طرف جاتا ہے، ایک طرف مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ مدینہ میں نانا کی بھی موجود ہیں، مدینہ میں والدہ کی قبر مطہر بھی موجود ہے، بھائی حسن کی قبر بھی موجود ہے۔ جب پوچھا نا بھائی سجاد سے، بیٹا سجاد سے پوچھا کہ بیٹا سجاد جی ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت جناب علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمیں مدینہ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت بی بی فرماتی ہیں میں نانا کو پرسہ بعد میں دوں گی، میں ماں کو بھائی حسین کا پرسہ بعد میں دوں گی، پہلے مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، مجھے کربلا کی طرف جانا ہے، مجھے کربلا لے کے جایا جائے۔ کربلا کی طرف گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے 11 جس طریقے سے کربلا کے میدان میں 11 محرم کو جناب زینب عالیہ نے اپنے آپ کو چلتے ہوئے اونٹ سے گرایا تھا، اسی طریقے سے 40 والے دن بھی جب پہنچی ہے نا کربلا میں، تو چلتے ہوئے ناکا سے اپنے آپ کو گرا لیا ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کی قبر جو حضرت امام علی زین العابدین بنا کر گئے تھے اس قبر کی طرف گئی ہیں، وہاں پر پرسہ دیا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو پہلی دفعہ جب گری تھی کیفیت اور تھی، حالات اور تھے۔ گری کیوں تھی؟ کہ بیٹا سجاد اس حالت میں تھے کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، بی بی کو ہوا کہ میرا بیٹا زین العابدین دنیا سے نہ چلا جائے، اس کا دھیان، اس کی توجہ ہٹانے کے لیے بی بی نے اپنے آپ کو گرایا تھا۔ اور وہ حالت کیا تھی گرنے کی؟ ہمارے بار میں مولا و آقا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری استادی پر کہ جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے اور اس نے اپنے آپ کو کربلا کی زمین پر ناکا سے گرا لیا تھا، اور اب جو گری ہے وہ اپنے بھائی حسین کی محبت میں گری ہے۔ کربلا سے دوری تھی، گئی ہیں، وعدہ کیا ہے اور معافی مانگی اپنے بھائی سے کہ بھائی میں معافی مانگتی ہوں کہ میں آپ کا چہلم اتنے دیر بعد منانے کے لیے آئی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو جو شام چھوڑ کے آئی ہوں میں وہاں پر شام میں رہوں گی، قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی، آپ کی بیٹی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ آہ و بکا ہو رہا تھا، یہ ماتم و گریہ زاری ہو رہی تھی، تو جابر نے اپنے صحابی سے کہا کہ جو مستورات کا قافلہ آیا ہے اس میں کوئی مرد نظر نہیں آتا؟ کہا ایک مرد ہے، انتہائی ضعیف ہے، انتہائی بوڑھا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی سفید ہو چکی ہے، ایک ایک قدم اٹھانے کے لیے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کہا کہ اچھا اس کو بلا سکتے ہو؟ کہا میرے میں ہمت نہیں ہے کہ اتنے ضعیف کو میں بلا کے لاؤں۔ جابر نے کہا پھر مجھے اس کے پاس لے جا۔
وہ सहाबी जाबिर को लेकर गया। अब जाबिर से भी ज्यादा जो ज़ईफ महसूस हो रहे थे मौला, जाबिर ने कहा, ए ज़ईफ, मुझे बता सकते हो कि हुसैन के काफिले में कौन है जो इतना ज़ईफ हो चुका है? मैं नहीं जानता किसी इतने बूढ़े को। तो उस वक्त अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चचा, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। कहा, बेटा, ये तो मेरा साहब भी बताता है, तू बूढ़ा हो चुका है, तू इतना ज़ईफ हो चुका है, तेरे मुंह पे झुर्रियां पड़ चुकी हैं। तो कहा ना कि हाँ, ये कैफियत मेरी है। हम मोमिनीन को याद रखना चाहिए कि 24 साल का सन था इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का, और ये कैफियत तारी हो चुकी थी। जब सुना ना मौला से कि हाँ मेरी कैफियत ये हो चुकी है, तो जाबिर ने आगे बढ़ के उनको गले लगाना चाहा। मौला की चीखें निकल आई। कहा, चचा आराम से, कि मेरे गले में 1 साल तक जो लोहे का खार दर्द तोक रहा है, उसका दर्द अभी तक मेरे गर्दन पे महसूस होता है, उसके जख्म से अभी तक खून रिसता है। मौला को पूछा जाबिर ने कि मुझे ये तो बताइए आका कि ये आपके बाल सफेद कैसे हो गए? बस आखिरी जुमला अज़ादारों, मौला फरमाते हैं, अश्शाम अश्शाम अश्शाम, जाबिर, अगर तू मौजूद होता शाम में तो कभी मुझे ना पूछता ज़ैनुल आबिदीन कि ये बुढ़ापा तुझ पे क्यों आया। अला लानतुल्लाह अल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें इस रोज़े अरबाइन को इसकी तमाम अकीदत और एहतराम के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।